تم کسی انسان کو پانے کے لیے اپنی ساری تدبیریں لگا دیتے ہو، اس کو دعاؤں میں مانگتے ہو، تسبیحات پڑھتے ہو، 1000 وظیفے کرتے ہو، مگر پھر بھی وہ تمہیں حاصل نہیں ہوتا۔ آخر کیوں؟ اور پھر تمہارے ذہن میں 1000 قسم کی غلط باتیں ابھرنے لگتی ہے، تم خود کو اور تقدیر کو برا بھلا کہنے لگتے ہو، پھر اپنا سارا چین و سکون ایک انسان کے پیچھے گنوا بیٹھتے ہو۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، دلوں کو سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے، جبکہ تم کسی انسان کی محبت میں سکون کو تلاش کر رہے ہوتے ہو۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ جو چیز تمہارے لیے مقدر کر دیتا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گی، اسے کوئی تم سے چھین نہیں سکتا۔ اور انسان کی محبت تو فانی ہے، ابدیت صرف اللہ کی محبت میں ہے۔ کبھی کبھی تم کسی لا حاصل چیز کی طرف بھاگتے ہو اور اس کو حاصل کرنے کے لیے دعائیں کرتے ہو، ہر وقت پریشان رہتے ہو اور یہ بھول جاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ تمہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر تمہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ اس نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے، تبھی تو اس نے تمہارے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ تم اسے دعاؤں میں مانگو۔ اگر تمہارا دل نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار اس کی طرف رجوع کر رہا ہے تو یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ شاید اللہ تمہیں اس سے ملانا چاہتا ہو، مگر وہ تمہارے صبر کو آزما رہا ہو کہ کب تک تم اس کا انتظار کرتے ہو، تم کو آزما رہا ہو کہ تمہاری تڑپ سچی ہے یا جھوٹی۔ وقت کے ساتھ ساتھ تمہارا یہ جذبہ ماند پڑ جائے گا یا پھر یوں ہی تازہ رہے گا۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری من پسند چیز کو دور کر کے تمہیں آزماتا ہے۔ تو یاد رکھو کہ اللہ تمہارے من چاہی چیز کو تمہارے نصیب کا حصہ تب بناتا ہے جب تم اپنے اندر کی قوتوں کو مضبوط کر کے اپنے شر سے لڑنا سیکھ لیتے ہو اور اپنے اوپر آئی آزمائش سے شکستہ اور مضطرب نہیں ہوتے ہو، بلکہ تم اپنے مقصد سے جڑ کر اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش اور تدبیر اپناتے ہو۔ تو وہ رحمان تمہیں ایسے ناممکن وسیلوں سے عطا کرتا ہے کہ جس کا تم گمان بھی نہ رکھتے ہو۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اے میرے بندے، بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں، وہ تمہارے ساتھ ہے اور عنقریب وہ تمہیں بہترین راہ دکھائے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری من پسندیدہ چیز تمہیں جلد عطا کر دے تو یاد رکھو کہ حزن و ملال سے کھوئی ہوئی چیز کبھی واپس نہیں لوٹتی، اور خوف سے تمہارا مستقبل نہیں بنتا، بلکہ تمہارا ایک اچھا دل اور بہترین صبر کامیابی کے بازو ہے، جس پر پورا اترنے کے بعد تمہیں ہر وہ چیز عطا کرتے ہیں جس کی تم چاہ رکھتے ہو۔ اور جان لو کہ اگر کوئی چیز تم سے لے لی جاتی ہے تو اس سے بہترین نعم البدل تمہیں وقت کے ساتھ عطا کیا جاتا ہے، جس کا اندازہ تمہیں نہیں ہوتا۔ اس چیز کو پا لینے پر تم اس کا اندازہ لگا پاتے ہو کہ میرے مقدر میں تو یہ چیز لکھی ہوئی تھی، لیکن میں کہیں اور بھٹک رہا تھا۔